ہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یورپ سے سفر ہوا، بہت سے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے، وہاں اسٹے کرنے کے لیے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم، بلکہ ان کے ساتھ میں یا میرے ساتھ یہ اس میں پھر ہم بحث کریں گے بعد میں بیٹھ کر، یورپ گئے تھے، تو یہ تو کاروباری آدمی ہیں، یہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں 1-1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت، بولو نا، نہیں۔ جو 1-1.5 لاکھ سے کم ہے تو کوشش کرے یہیں 1-1.5 لاکھ ہو جائیں، نہیں ہو رہے بالکل ہی گیس بجلی کا بل ہی ادا نہیں ہو رہا تو مرنے سے بہتر ہے کہیں اور نکل جائے بھائی، تو وہاں جا کے مر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں قبرستانوں میں جگہ، پاپوش کا قبرستان دیکھا آپ نے؟ ایک ایک قبر سے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنے مردے اٹھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اب انسانیت کی آدھی آبادی تو یہیں سے پوری ہو گئی ہے، تو مردے کے اوپر مردہ، پھر وہ گورکن یہ تھوڑا سائڈ پہ لگا کے دوسرا مردہ پرانا والا اس سائڈ پہ کیا، کچھ کے گردے بیچ دیے، کچھ کے گھٹنے بیچ دیے، کچھ کے یہ بیچ دیا، بیچ باچ کے پورا مردہ بھی ایک قبر میں نہیں ہے، ایک مردہ ہے گردے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے کسی اور مردے کے، عجیب سا پاپوش کے قبرستان میں حساب۔ بھائی گورنمنٹ کچھ زمین تو دے لوگوں کو مردے دفنانے کے لیے یار، اتنی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو کیا یار ملک کا حشر ہے۔ تو اس لیے 1-1.5 لاکھ اگر کوئی کما رہا ہے تو نہ جائے، کیونکہ یہاں 1 لاکھ میں برکت بہت ہوگی، سمجھتے ہو؟ 1 لاکھ میں 50,000 بھی ایک کنوارے چھڑے چھاٹ جس کی نئی نئی شادی اس کے 50,000 میں بھی آڑا ترچا کر کے گزارا ہو جائے گا۔ مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ بل ہی اتنا آ جاتا ہے، تو یعنی 50,000 کم کہہ دیا میرے خیال میں نے، ہاں 1,00,000 روپے تک ہو، 50 میں تو کیا کرے گا وہ بیچارہ، بل اتنا 8-10,000 تو فری پھوکٹ کا بل آ رہا ہے، پھر گیس شارٹ ہو رہی ہے مارکیٹ سے، اب روزہ رکھنا ہو کسی نے صبح تو سحری کے وقت میں گیس ہی نہیں ہے۔ آج مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو صبح گیس ہی نہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا رات کو پکاؤ، کہہ رہے ہیں رات کو پکا کے صبح کھائیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا، کیسے کھائیں گے؟ تو کتنے مسائل کھڑے ہو گئے، پھر سلنڈر خریدو، تو اب وہ سلنڈر خریدنے کے 50,000 میں پیسے کہاں سے؟ تو جس کی آمدن 1,00,000 سے کم ہے اور وہ 1,00,000 تک پہلے کوشش کرے یہیں کسی طرح بڑھائے، نہیں بڑھا سکتا تو پتلی گلی سے نکل جائے وہ، کیونکہ مرے گا قبرستان میں جگہ بولو نہیں ہے، تو وہاں جا کے زندہ رہ لیا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو کماؤ، وہاں ان کے پاس اسپیس بہت ہے، سمجھتے ہو؟ بہت اسپیس ہے ان کے پاس مردے دفنانے کی۔ لیکن جو 1,00,000 سے اوپر کما رہا ہے نا، یہ پیسے والا ہے، اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وہاں کماتے ہو تو پھر وہیں کے حساب سے خرچے بھی ہوتے ہیں، وہ بہت مہنگے ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں جب تک بیوی بھی نہیں کماتی، مرد بھی نہیں کماتا، تو پھر آگے بچوں کے بڑے مسائل ہیں، اسکول میں ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے بچوں کو باقاعدہ، تو آپ اپنے بچوں کو کیسے یہ سب چیزیں پڑھاؤ گے بھائی؟ پھر بچہ بڑا ہو کے کہے گا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے، آپ بولو گے یار تو باتیں کس قسم کی کر رہا ہے؟ وہ کہے گا جس قسم کے اسکولوں میں پڑھایا اس میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں ہم کو۔ آپ کی بہو آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میری بہو ہے یا میرا بیٹا ان کے ابا کا داماد ہے یا بہو ہے، کچھ عجیب سی کنفیوژن ہے۔ ایک لاکٹ سے پتہ چلتا ہے، دونوں آدمی ہوتے ہیں، جس کے لاکٹ ہے اس کو انہوں نے بیوی فرض کیا ہوا ہے، کان میں لاکٹ، جس کے نہیں ہے تو وہ آدمی۔ ایسا عجیب سا سیٹ اپ چل پڑا ہے، اللہ کی پناہ بھائی۔ تو وہ سیٹ اپ وہاں اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ کیسے یعنی چلو گے؟ تو وہاں تو بیچارے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے، تو کیا کریں؟ تو میں کیا کہتا کیا کریں؟ میں کہ صبر کریں، اور کیا کریں؟ ریاست کے اگینسٹ کون جا سکتا ہے؟ پھر حکومت اور ہی کچھ نہ کر دے۔ تو یہ ہے حساب کتاب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو میل ہو ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر دیکھ لیں۔ لیکن بہرحال کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ، تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ خود فیصلہ کریں جانے کہ نہیں جانا۔